السلام علیکم۔ تیسری نشست یقین و مجاز۔ لفظ سید سے ہونے والی گفتگو نے نور ایمان کی سوچ میں نئے در وا کیے۔ وہ سوچنے لگی کہ سید تو وہ ہوتا ہے جس نے قول و فعل کا تضاد ختم کر دیا ہو۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ قول و فعل کا تضاد ختم کیسے کرنا ہے اور یہ ہوتا کیا ہے، اس کی معنویت کو کیسے سمجھا جائے۔ اس کی محویت کو ختم کرنے کے لیے شاہ بابا نے فرمایا، آپ درود شریف اور آیت الکرسی کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیں تو بلا شک بالیقین آپ کے نام میں موجود نور اجال دے گا، آپ کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی۔ اللہ سچ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، روح جو کہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، صرف امر حق جو کہ ازلی سچ سے بچھڑا ہوا ہے۔ نور کا یقین ذکر سے پرے تھا، کیونکہ وہ ذکر سے اللہ کی جانب اللہ تک منسلک ہونے سے ڈرتی تھی۔ وہ ڈرتی اس لیے تھی کہ اس کو لگتا تھا کہ ذکر سے قہاری اور جباری اللہ کی غالب آ جاتی ہے۔ پھر وہ یہ بھی سوچا کرتی تھی کہ اپنی خواہشات، اپنی مقاصد لے کر اللہ کے پاس جانا تو ایک تجارت ہے، اور بندہ تجارت کیوں کرے۔ اب وہ سوچنے لگی خود میں بیٹھی گم کہ اللہ ہے کیا، اسے کیسے پتہ چلے۔ شاہ بابا فرمانے لگے، مجاز سے گزر کر ہی حقیقت کی وقت معلوم ہوگی۔ نور کو ان کے ہمہ جہتی جواب کا علم نہ ہوا، مگر وہ ان کی بات سے متاثر ہوتے اپنی کیفیت ان کو بتانے لگی۔ میرے دل میں ایک پیاس ہے، تشنہ دل ہے، محبت محسوس کرنے کی تاب نہیں، وجود مادی میں محبت کہاں۔ کہنے لگی، درود شریف پڑھ لیتی ہوں کبھی کبھی، اب پڑھوں گی، نور کی بارش ہوگی، نور سے سب جل تھل ہوگا۔ عالم مدہوشی کی کیفیت دیکھی، جانے کس روح میں کہہ رہی تھی، خود سے انجان تھی، دوسروں سے بے خبر، ماورائے جہاں۔ کہنے لگی، مادیت دھوکہ دیتی ہے، اعتبار کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے۔ شاہ بابا کے جملے اس کے ذہن میں ٹکرانے لگے کہ مجاز سے گزر کر ہی حقیقت کی وقت معلوم ہوتی۔ ایک دم اس کے ذہن کی سوئی اندر کسی نقطے پر جم گئی، ایک دم بنا سوچے سمجھے کہنے لگی، مگر بلے شاہ کا کیا معاملہ تھا؟ اسا نچ کے یار منانا، یا پھر بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھر جائیاں۔ شاہ بابا نے جواب دیا، مادیت میں کشش ہے، اس کشش پر استوار ہے کائنات کا نظام۔ نور بولی، اس نظام میں اپنا عکس دکھائی نہیں دیتا، تعمیر کے لیے اس نظام کشش نے کیے میرے کتنے ٹکڑے۔ وہ فرمانے لگے، یہ تخریب برائے تعمیر شمار ہوتا ہے، یہ کائنات کتنے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، مزید کتنے ٹکڑوں میں بنتی چلی جا رہی۔ نور کے اندر احساس طمانینت ہلکورے لینے لگا، جیسے کائنات میں موجود قدسی ارواح نے اس کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو محسوس کیا ہو، جیسے کسی نے تسلی دی ہو، تم اداس نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر ایک دم بولی، ہم جو مصوری کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، ہم اپنا عکس تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اچھا نکتہ بتایا آپ نے کہ جتنے ٹوٹے ہوئے ہم ہوں گے اتنے ہمارے عکس ہوں گے۔ شاہ بابا فرمانے لگے، یہ الگ فلسفہ ہے گناہ اور ثواب کا، ساری دنیا کو آپ خوش نہیں کر سکتی، نہ ہی ساری دنیا کو خوش کیا جا سکتا ہے، اپنے حصے کے چراغ جلانا بہتر ہوتا ہے۔ نور، میں تو خود منتظر ہوں کہ چراغ جل اٹھیں، مگر مجھے اللہ محسوس نہیں ہوتا،
تو मुझसे बात नहीं करता, वो मुझसे मिलता नहीं है। शाह बाबा, यकीन कामिल, पीर कामिल। आप जैसा गुमान खुदा से रखेंगी, खुदा आपको उसी रंग उसी रूप में मिलेगा। आप सच की ख्वाह है, सच आपकी तलाश में है। यकीन की रस्सी को थामना बेहतर। नूर के दिल में एक यकीन का टांका लगा, जबकि बेयकीनी के बखिए उधड़ने लगे। उसे लगा पल भर के लिए वो खुदा के बहुत करीब है। उसके दिल में तमाम कसाफें घुलने लगी, जैसे बच्चे को बेयकीनी के समंदर से निकाल के यकीन के सहरा में पानी का कतरा मिला होता है।